السلام علیکم، بحر ٹاؤن کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیٹی کی پراپرٹی اپڈیٹس کا یوٹیوب چینل، اور آج آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ میرا ویڈیو کا ٹاپک جو ہے ملک ریاض صاحب کا کیا قصور ہے، یہ ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ اس میں ہم بحریہ ٹاؤن کے ریلیٹڈ، ملک ریاض صاحب کے ریلیٹڈ، اور جو پوری کمیونٹی ہے بحریہ ٹاؤن کی، اس کے ریلیٹڈ بات کریں گے۔ بحریہ ٹاؤن کے لائف سٹائل کے حوالے سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ فردر اس طرح کی اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ ویورز، بحریہ ٹاؤن چیئرمین ملک ریاض صاحب کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے بحریہ ٹاؤن بنا کر کیا قصور کر دیا ہے؟ کیا یہ غلط کیا ہے لوگوں کے لیے، اوورسیز کسٹمرز کے لیے جو ریئل اسٹیٹ کے ساتھ منسلک ہیں، یا لوکل کسٹمر جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، اور کیا وہ بحریہ ٹاؤن کے اندر کوئی بائنگ سیلنگ کرتے ہیں، یا پھر لوگ بحریہ ٹاؤن کو لائک کرتے ہیں؟ تو کیا یہ ملک صاحب کا قصور ہے کہ لوگ بحریہ ٹاؤن کو لائک کرتے ہیں؟ اور ملک صاحب نے یہ بہت بڑی غلطی کر دی کہ انہوں نے بحریہ ٹاؤن بنا کر پاکستان کے اندر، اور یہ ساری چیزیں، ایک خوبصورت پارک، خوبصورت سوسائٹیز، اور اتنا بڑا ٹائکون جو انہوں نے قصور کر دیا کہ بحریہ ٹاؤن کیوں بنایا ہے پاکستان کے اندر؟ نہیں بنانا چاہیے تھا۔ یہ لوگوں کو، جیسے کراچی کے حالات ہیں، گلی محلوں کے حالات ہیں آپ جب بارش آتی ہے تو ایسا ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے کہ لوگ بارش سے اپنے گھروں سے نہیں نکل پاتے، گھروں کے اندر پانی داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن ملک صاحب نے ایک ایسا پروجیکٹ متعارف کروایا پاکستان کے اندر جس میں لوگوں کو ایک رہن سہن، ایک لائف سٹائل دیا، جو ایک خوبصورتی دی، پاکستان کی خوبصورتی بنائی، لوگوں کو روزگار دیا۔ ایک چپڑاسی مالی سے لے کر صفائی کرنے والے سے لے کے ایک کرنل تک جو ہے، لوگوں کو بحریہ ٹاؤن میں جاب دیں، لوگوں کو ریئل اسٹیٹ سے منسلک جتنے بھی لوگ تھے ان کو ایک بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ پراپر بنا کے دی کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کر اپنا کاروبار شروع کریں، اپنی فیملی کو بحریہ ٹاؤن کے اندر لے کے آئیں۔ بحریہ ٹاؤن کے اندر ایسی چیزیں متعارف کروا دیں، اتنے خوبصورت پارک، ایڈونچر لینڈ، تھیم پارک، ایک زو، ڈینزو پارک، مطلب ایفل ٹاور، رفیع کرکٹ اسٹیڈیم، گرینڈ جامع مسجد جو پاکستان کی سب سے بڑی مسجد اور دنیا کی تیسری بڑی مسجد ہے۔ کیا ملک صاحب کا یہ قصور ہے، ملک ریاض صاحب نے یہ قصور کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ادھر متعارف کروائیں؟ یہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ مافیا جو پاکستان کے اندر بیٹھا ہے، جو مافیا پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا، جو پاکستان کی ترقی کو نہیں دیکھنا چاہ رہا، کیا جو بھی پاکستان کے اندر کوئی اچھا کنسپٹ لے کے آئے، کوئی اچھا کرنا چاہے پاکستان کے لیے، لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہے، لوگوں کے روزگار کے لیے کچھ کرنا چاہے، تو کیا یہ قصور ہے؟ جو بھی بزنس مین ہو، جو بھی پاکستان کے اندر کوئی گاڑیوں کا کاروبار کرنا چاہے، گاڑیاں لے کے آنا چاہے، کوئی بھی کمپنی پاکستان کے اندر جو ہے وہ کام کرنا چاہے، تو کیا ان کا یہ قصور ہوتا ہے کہ ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو، ان کو پکڑ کر ان کی پراپرٹی کو ضبط کر لو، ان کی پراپرٹی کو منجمد کر دو، ان کی پراپرٹی جو ہے وہ ان سے چھین لو؟ کیا یہ مطلب کہ پاکستان کے اندر ہی ایسا ہو رہا ہے یا پوری دنیا کے اندر ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں، دبئی 30 سال 35 سال پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے اوپر چڑھا۔ آج بھی اس کا وہاں پہ آپ دیکھ لیں، ریئل اسٹیٹ میں اتنے لوگ وہاں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں کہ دبئی کہاں تک پہنچ گیا۔ اگر ملک صاحب جو ہے وہ اپنا سارا پیسہ دبئی لے کے چلے جاتے، کسی اور ممالک میں چلے جاتے، تو کیا پاکستان کو اتنی خوبصورتی ملنی تھی؟ کیا پاکستان کو اتنا خوبصورت جو ایریا بحریہ ٹاؤن کے پاس آتا ہے، کیا اتنا کوئی اچھا ڈیولپ کر سکتا تھا؟ اتنی تیزی سے کوئی ڈیولپ کر سکتا تھا؟ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ جسٹ انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہا۔ ان کے انٹرویو بھی ہم نے سنے، کافی آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے کچھ ایسا کر جاؤں جو میری نسلیں جو ہے، لوگ میری نسلوں کو بھی یاد رکھیں۔ تو یہ واقعتاً آپ بحریہ ٹاؤن کو اگر وزٹ نہیں کیا، آپ بحریہ ٹاؤن کو وزٹ کریں، چاہے وہ کراچی رہتے ہیں، لاہور رہتے ہیں، پنڈی رہتے ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ بحریہ ٹاؤن کا جہاں پہ بھی کوئی پروجیکٹس ہے،
آپ وہاں پہ وزٹ کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایسی خوبصورتی ہمارے اتنے اوورسیز کسٹمر جب ہمارے پاس آتے ہیں پاکستان میں اور وہ بحریہ ٹاؤن کے اندر آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم یورپ میں پھر رہے ہیں کہ کہیں دبئی میں پھر رہے ہیں یا پاکستان کے اندر۔ اتنی اچھی خوبصورتی، اتنی اچھی ڈیولپمنٹ، یہ کیا بنا دیا ہے ملک ریاض صاحب نے، بحریہ ٹاؤن چیئرمین نے، کہ اتنا زبردست کام کر دیا ہے کہ ایسا کام کبھی بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ آپ ڈی ایچ اے کو دیکھ لیں، چاہے وہ لاہور والا ڈی ایچ اے دیکھ لیں، پنڈی والا ڈی ایچ اے دیکھ لیں، کراچی میں ڈی ایچ اے دیکھ لیں، اتنی اچھی ڈیولپمنٹ، اتنا اچھا گرے اسٹرکچر، اتنا اچھا اسٹرکچر آپ کو کہیں پہ دیکھنے کو نہیں ملے گا ایک پراپر گیٹڈ کمیونٹی کے ساتھ۔ جو بھی بحریہ ٹاؤن تقریباً 5 سے 6 پروجیکٹس ہیں لاہور کے اندر بحریہ ٹاؤن کے، پنڈی کے اندر بھی 2-3 بلکہ فیز 8 فیز 9 مطلب اس طرح کے فیزز ہیں۔ پھر بحریہ ٹاؤن کراچی ایک سمندر ہے، بہت بڑا بحریہ ٹاؤن جو ڈیولپ کر دیا۔ 2013 میں بحریہ ٹاؤن سٹارٹ ہوا تھا، 2024 سے آج چل رہا ہے۔ یہ 9-10 سالوں کے اندر اتنی ڈیولپمنٹ کوئی ڈیولپر کر کے دکھائے، میرا خیال ہے نہیں کرے گا۔ اگر وہ ڈیولپمنٹ کر بھی لے گا اتنے لوگ آباد نہیں کر پائے گا۔ ان 9-10 سالوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر لوگ آباد کتنے ہوئے۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ کے 4 لاکھ فیملیز جو ہیں وہ لوگ رہ رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کے۔ اوورآل میں صرف ریزیڈنٹ کی بات نہیں کر رہا، جو قائد ولاز میں 10 ہے، 11 ہے، 11B یا 27 یا پھر 31 اسپورٹ سٹی یا پیراڈائز ولاز کے اندر رہ رہے ہیں۔ میں جسٹ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بحریہ ٹاؤن کے اندر مالی بھی رہ رہا ہے، چپڑاسی بھی رہ رہا ہے، صفائی کرنے والا بھی رہ رہا ہے، ان لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر۔ تو یہ سارے لوگ جو ہے یہ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ منسلک ہے، اور اتنے لوگوں کو آباد کرنا، اتنے لوگوں کا روزگار چلانا، یہ جسٹ بحریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے پورے ایشیا کے اندر کوئی ایسا کنسیپٹ نہ تو لے کے آ سکتا ہے، نہ کوئی ایسے بنا سکتا ہے۔ تو یہ ملک ریاض صاحب کا قصور ہے کہ اتنا اچھا ڈیولپ کر دیا، اتنے کھلے روڈ۔ پاکستان کا سب سے بڑا روڈ جناح ایونیو، مین جناح ایونیو بحریہ ٹاؤن کراچی کا 12 ٹریک ٹوٹل بنتے ہیں۔ بائک کا جو ہے وہ ٹریک الگ ہے اور باقی جو گاڑیوں کے ٹریک ہیں وہ الگ ہیں۔ 400 فٹ روڈ جو ہے وہ متعارف کروا دیا۔ آپ گورنمنٹ کو لیول پہ جا کر دیکھیں، آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ آپ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی، ڈی ایچ اے کو دیکھ لیں، کوئی بھی چیز دیکھ لیں، آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملے گی جو چیز آپ کو بحریہ ٹاؤن کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے۔ دیکھیں کرکٹ سٹیڈیم، پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم رفیع کرکٹ سٹیڈیم کے نام سے بننے جا رہا ہے، انشاءاللہ 2024 کے اینڈ پہ ڈلیور کر دیا جائے گا۔ گرینڈ جامع مسجد پاکستان کی سب سے بڑی مسجد، دنیا کی تیسری بڑی مسجد بنائی گئی ہے۔ ایفل ٹاور لاہور کے اندر بھی ہے، کراچی کے اندر بھی ہے، پنڈی کے اندر، مطلب ہر جگہ پہ آپ کو ایک خوبصورتی ہی خوبصورتی دیکھنے کو ملتی ہے۔ کیا ملک ریاض صاحب کا یہ قصور ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ آباد کر دیا، لوگوں کو ایک لائف سٹائل اچھا دے دیا، سکول اچھے دے دیے، لوگوں کو اچھے اچھے پارک بنا کر دے دیے۔ ایک جب بحریہ ٹاؤن کے اندر لوگ داخل ہوتے ہیں تو ان کی دنیا ہی چینج ہو جاتی ہے، وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اتنی ہائی رائز بلڈنگ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے اندر بن رہی ہیں۔ تو کیا یہ ملک ریاض صاحب کا قصور ہے کہ لوگوں کا روزگار، لوگوں کا یہاں پہ بلڈر آ کے کام کر رہے ہیں، یہاں پہ ریئل اسٹیٹ جو لوگ ہیں، ایک ورکر سے لے کے سی او تک یہاں پہ لوگ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ بحریہ ٹاؤن کراچی ہو، لاہور ہو، پنڈی ہو، اسلام آباد ہو، یا ڈی ایچ اے کے اندر بیٹھ کر بھی لوگ بحریہ ٹاؤن کو ڈیل کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ ملک ریاض صاحب کا قصور ہے کہ یہاں پر سب کچھ بند کر دیا جائے، سب کچھ تالے لگا کر ان لوگوں کو باہر نکالا جائے؟ دیکھیں یہ معاملات جو ہیں چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ لیول پہ سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی بندہ کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، تو اس کو کام کرنے دیا جائے، نہ کہ اس کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے۔ کوئی بھی کام پاکستان کے اندر کرنا چاہتا ہے تو ان کو یا تو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا ان کو پکڑ کر ان کے اثاثے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ضبط کر لیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک پاکستان ہے، پاکستان کو آگے بڑھنے دینا چاہیے۔ لوگوں کا روزگار اگر لگ گیا ہے تو جو مافیا سرگرم ہے، جو مافیا پاکستان کو ابھرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا،
تو وہ پاکستان سے چلے جائیں۔ اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے تو پھر آپ لوگ چلے جائیں، نہ کہ آپ باقی لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے، جو کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں، ان کو آپ اثاثے ان کے ضبط کر دیں۔ تو میرا خیال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کوئی بھی آپ کی کیوری ہو، کوئی بھی سیل پرچیز کا کام ہو، آپ لازمی کنٹیکٹ کریں بحریہ ٹاؤن کے ریلیٹڈ، آپ چاہے پنڈی ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، انشاءاللہ ہم آپ کو ساری سروس جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ فردر اس طرح کی اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔